اللہ جل مجدہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج ایک بار پھر اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، اللہ کریم اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی کل اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر گویا کہ ہر انسان، ہر جاندار اپنا پیٹ پالنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلانا یہ عین عبادت ہے۔ یہ عبادت خدا بندی ہے جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں کہ تم رزق حلال نہ کماؤ، بلکہ رزق حلال کمانا عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری بات اب اس کے ساتھ جو متصل ہے وہ یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر سوائے اللہ کے ولیوں کے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ جن کا تعلق جڑ چکا ہے، ان کے علاوہ ہر انسان رزق جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں کما رہا۔ ہر انسان مال صرف کھانے کے لیے نہیں کما رہا، بلکہ مال اکٹھا کرنے کے لیے کما رہا ہے، مال جمع کرنے کے لیے کمایا جا رہا ہے، مال کے انبار لگانے کے لیے کمایا جا رہا ہے۔ اور ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور فکس ہو چکی ہے، چاہے وہ بندہ کوئی کاروباری ہے، چاہے وہ بندہ مزدور ہے، چاہے وہ بندہ مل ورکر ہے، کوئی بندہ بھی ہے، کسی پوسٹ پر بھی ہے، اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کہیں راتوں رات اس کے پاس کوئی ایسا نسخہ آ جائے، کوئی ایسا علادین کا چراغ آ جائے کہ راتوں رات ہی اس کے پاس دولت کے انبار لگ جائے، ساری دنیا کے خزانے اسے مل جائے، مال اس کے پاس دیر لگ جائے۔ یہ دل ہر بندے کا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس میں نہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دل ضرور چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ دنیا کا مال میرے پاس جمع ہو جائے۔ یہ بات آپ نے سننی بھی ہے اور سوچنی بھی ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ مال کمانا کھانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے یہ عین عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مال اس طرح کمانا کہ ہمارے پاس مال کے انبار لگ جائیں، ہماری تجوریاں پیسوں سے بھر جائیں، ہمارے بینک بیلنس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو ایسا مال اکٹھا کرنا اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ لیکن آج کا پرفتن دور، آج اس دور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بس اس کے پاس مال آ جائے، چاہے دوسرے کے پاس رہے یا نہ رہے، اس کا گھر اچھا بن جائے، چاہے دوسرے کی جھونپڑی گرتی ہے تو گر جائے، اس کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، چاہے ہمسایوں کے پاس کھانا ہو یا نہ ہو، ہر بندے کا یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی زمین پر ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا۔
خان کا ذمہ نہیں ہے، یہ کسی وزیر اعظم یا صدر کا ذمہ نہیں ہے، بلکہ رزق دینے کا ذمہ اللہ کا ہے۔ لیکن آگے چلتے ہیں، ہمارا ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ میرا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ رب العزت کا فضل جو ہے وہ بے شمار فضل ہے، اللہ کے رزق بھی اللہ کے فضلوں میں سے ایک فضل ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرا فضل تلاش کرو، میرا فضل ڈھونڈو، تو رزق بھی چونکہ اللہ کا فضل ہے تو اس لیے اللہ کا فضل یعنی رزق جو ہے اس کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ اٹھا لیا تو اب ہم اپنے گھر سے نہ نکلیں، اب ہم اپنے ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں کہ رزق تو ہمیں اللہ نے پہنچا دینا ہے۔ بے شک رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن میرے بھائی کو یاد رکھیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام، ہیلا کرنا تمہارا کام، اور رزق تمہاری تحدیث تک پہنچا دینا یہ رب کائنات کر رہا ہے۔ کوشش تم نے کرنی ہے، اپنے آپ کو ہلانا تم نے ہے، کوشش تم نے کرنی ہے، پھر اللہ رب العزت رزق جو ہے وہ تمہارے تک پہنچائے گا۔ رزق جو ہے اس سے ذمہ اٹھایا ہے وہ تمہارے تک ضرور پہنچے گا، کیونکہ رزق تو اپنے کھانے والے کو خود تلاش کرتا ہے، رزق خود اپنے آپ کھانے والے کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ رزق دینے کا ذمہ اللہ رب العزت کا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم کوشش کریں۔ ان الانسان ما سعی، انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اسے وہی دیتا ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے کہ اس تک رزق پہنچا دیا جائے۔ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں رزق ملے، اور اتنا رزق ملے کہ جو ہم بھی کھا سکیں، ہمارے بچے بھی کھا سکیں، اہل و عیال کھا سکیں، جو وافر ہو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رزق تلاش کرنے میں اس قدر گم ہو جائیں، رزق کمانے میں اس قدر گم ہو جائیں کہ ہم رزق دینے والے کو ہی بھول جائیں۔ ہم اس طرح رزق تلاش کرنے میں لگ جائیں، نہ ہمیں دن کا پتہ ہو، نہ ہمیں رات کی فکر ہو، نہ ہمیں گرمی سردی کا پتہ ہو، بس دن رات لگے رہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہمارے پاس مال آ جائے، دنیا کی جائیداد آ جائے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صرف اور صرف رزق تلاش کرنے میں لگ جائے اور رزق دینے والے ذات کو بھول جائے تو وہ شیطان کے قریب تر ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگ جائے۔ اور اگر ایک بندہ صرف اور صرف آخرت اکٹھی کرنے میں لگ جائے اور دنیا کو بالکل پسے پشت ڈال دے تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی عقل مند نہیں ہے، وہ بندہ بھی بے وقوف ہے، نادان ہے، پاگل ہے، کہ جو بندہ کہے کہ صرف اور صرف مسجد میں آ کے وہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہے، اس کے بیوی بچے بھوکے پڑے رہے ہوں، وہ تبلیغ پہ چلا جائے، بیوی بچے پیچھے کھانے کو ترسے، تو وہ بندہ بھی نادان ہے، عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی مختصر زندگی میں اپنی ضرورت کے مطابق دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلے اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلے گا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور اگر ایک بندہ دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے لگے گا وہ بندہ بھی گمراہ ہے، اور اگر ایک بندہ دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کو اپنائے گا تو وہ بندہ بھی نادان ہے، وہ بندہ بھی بے وقوف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک بات کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ یہ ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور رزق حلال کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ عین عبادت ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ بس رزق آنا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، چاہے اس کے لیے چوری کرنی پڑے پیسہ آنا چاہیے، چاہے ڈکیتی کرنی پڑے پیسہ آنا چاہیے، چاہے رشوت لینی پڑے پیسہ آنا چاہیے، چاہے
پڑے پیسہ آنا چاہیے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے پیسہ آنا چاہیے، چاہے مسلمان کا حق کھا کر صرف پیسہ آنا چاہیے، ہم لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسجد میں آنے کو جی نہیں کرتا، ہمارا نماز پڑھنے کو پھر جی نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں آنے کو پھر ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ اب نماز پڑھا کرو، اس نے کہا قاری صاحب دل کی بات بتاؤں، میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا دل کی بات یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا، میرا جی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ استغفر اللہ، میں کیا کروں، میرا جی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جواب سن کے کہ کسی کا جی نہ کرے۔ پھر میں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس موبائل ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا میرے پاس بھی موبائل ہے، سب کے پاس تقریباً موبائل ہوتا ہے، اور آپ سب کے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کے موبائل پر کوئی کال آتی ہے، آپ نمبر دیکھتے ہیں، آپ اس کو اٹینڈ نہیں کرتے، رکھ دیتے ہیں۔ ہوا کہ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسے کہ بعض کال آتی ہے، آپ کو پتا یہ فلاں کا نمبر ہے، نام سیم ہے، آپ دیکھتے ہیں بات نہیں کرتے، رکھ دیتے ہیں۔ پھر کال آتی ہے، آپ پھر رکھ دیتے ہیں، پھر کال آتی ہے، پھر رکھ دیتے ہیں، آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہوتا ہے، بعض کسی بندے کی کال آتی ہے ہم رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا سنتے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ان سے بات کرنے کو جی نہیں کرتا، اس لیے ہم بات نہیں کرتے، موبائل سائڈ میں رکھ دیتے ہیں یا کال بند کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہمارا جی نہیں کرتا، اس لیے ہم کال رکھ دیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کال کرتے ہیں، خود اپنا بیلنس ڈلوا کر ان کا نمبر دلاتے ہیں، کال کرتے ہیں، وہ آگے سے اٹینڈ کر کے کہتے ہیں قاری صاحب خیریت ہے؟ تو آگے سے ہم جواب دیتے ہیں کہ ویسے ہی دل کر رہا تھا بات کرنے کو، کام بھی کوئی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ویسے ہی دل کر رہا تھا بات کرنے کو۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور بعض ایسے
یہ سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر ایسے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، وہ تو آتے ہیں، وہ آتے رہیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا جی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمارا جی نہ کرے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمارا جی نہ کرے نماز پڑھنے کو؟ بلکہ اپنے گریبان میں جانو یہ ہمارے جی کی بات نہیں، یہ اس کے جی کی بات ہے۔ وہ ہمیں پسند نہیں کر رہا اپنے گھر میں آنے کے لیے، وہ ہمیں پسند ہی نہیں کر رہا اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے۔ ہمارا جی کیا ہے، ہمارا دل کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمارے دل کی بات نہیں، یہ اس کے دل کی بات ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں گڑ گڑاؤ اس کے سامنے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ میرے دل پہ یہ جو مہر لگ چکی ہے کہ یہ تیری بارگاہ میں آ نہیں رہا، تو بلا نہیں رہا، باری تعالیٰ یہ مہر ختم کر دے، میرے دل کی سیاہی ختم کر دے۔ کبھی رات کے پہر میں مصلی بچھا کے بیٹھ کر اپنے دل کی جانب نگاہیں جھکا کے سوچنا اور دیکھنا کہ کیا ہمارا جی نہیں کر رہا یا اس کا جی نہیں کر رہا اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے۔ آج کوئی بات ہے کہ ہم اسے بھول گئے، وہ ہمیں بھول گیا۔ ہم اس کی بارگاہ سے پیچھے جا رہے تھے، اس نے ہمیں پیچھے دھتکار دیا، دروازے بند کر دیے اس نے اپنے گھروں کے، اور ایسی ایسی وبائیں پھر ہمارے اوپر اس نے پھینک دی کہ جن کا علاج انسان کی سائنس کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی جس کا علاج انسان بے بس ہو گیا، سائنس بے بس ہو گئی، میڈیکل بے بس ہو گیا، علاج نہ نکل سکا، کیونکہ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ لیکن آج کل ہماری تو مسلمانی یہ ہے کہ ہم اس دور کے اندر بھی، جو دور ہمارے اوپر گزر رہا ہے کہ ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ رہے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہم سے بچھڑ رہے ہیں، ہمارے تعلق والے مصیبت میں ہیں، لیکن ہمیں صرف اور صرف اپنی فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو زندہ ہیں نا، میں زندہ ہوں، پورا جہان مرتا ہے تو مر جائے، میرا پیٹ بھرا ہے، پورا جہان بھوکا ہے تو بھوکا رہے۔ ہماری یہ نیچر بن چکی ہے، ہماری یہ نیت بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی مسلمانوں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، مصیبت زدہ لوگوں سے اور مصیبت زدہ اپنے بھائیوں سے پھر بھی ہم پیسہ بٹورنے کے چکر میں ہیں۔ کوئی مصیبت زدہ ہاسپٹل میں چلا جائے، دوائی لینے چلا جائے، جو دوائی پہلے 500 کی تھی آج 5000 کی ہے، جس چیز کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ یہ چیز اب خریدیں گے، اس چیز کو بلیک کر دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہیں خود یہ اپنی موت بھول چکی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے نہیں مرنا، دوسروں نے مرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، موت کبھی یہ دیکھ کے نہیں آتی کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، موت تو ضرور آئے گی نا ایک نہ ایک دن۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا بابا جی مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، اور وہ بیماری آج کل تقریباً ہر بندے کو لگی ہے۔ اللہ کے ولی نے پوچھا کون سی بیماری ہے؟ جب ہمیں کوئی جسمانی بیماری ہو نا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جب کوئی اندر کی بیماری ہو تو پھر اس کے لیے ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا بابا جی ایک بیماری ہے مجھے۔ بابا جی نے کہا کون سی بیماری ہے؟ اس نے کہا بابا جی بیماری یہ ہے کہ میرا مرنے کو جی نہیں کرتا، میرا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے کہ کیا ہمارا کرتا ہے؟ مرنے کو ہمارا دل کرتا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مرنے کو دل کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم مر کے جلدی جلدی اللہ کے قرب میں چلے جائیں، اللہ کی رحمت کے حصار میں چلے جائیں، لیکن جن کا جی نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی نے کہا بیماری تمہاری بڑی خطرناک ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 90 عرصے کا علاج ہے، کم از کم 6 مہینے لگیں گے اس کا علاج ہونے میں۔ اس نوجوان نے کہا کہ بابا جی ٹھیک ہے، مجھے علاج بتائیے، مجھے دوائی بتائیے، میں اس پہ عمل کروں گا، چاہے وہ 6 مہینے کی ہو چاہے وہ سال کی ہو۔ بابا جی نے فرمایا تمہیں اس کے لیے کوئی چیز
کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو نے کچھ چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اس نوجوان نے عرض کیا بابا جی بتائیے۔ بابا جی نے کہا کہ تم نے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ کچھ ہی کہو آمین۔ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ بس وہ سمجھ لیجئے کہ یہ میں آپ کو بھی اور خود کو بھی یہ بات بتانے لگا ہوں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ بابا جی نے کہا یہ بیماری دور کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے؟ اس نے کہا پڑھوں گا۔ آپ نے کہا تہجد کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی؟ اس نے کہا پڑھوں گا۔ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولو گے؟ اس نے کہا نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا ملاوٹ نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا غریبوں کو حق دو گے؟ اس نے کہا دوں گا۔ آپ نے کہا کسی کا حق نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ ساری باتوں کا اقرار کر کے وہ چلا گیا۔ 6 مہینے اس نے عمل کیا اور 6 مہینے کے بعد دوبارہ بابا جی کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب ڈاکٹر اپنے مریض کو دیکھتا ہے نا، دوائی کھانے کے بعد جب آئے تو ڈاکٹر چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے۔ بابا جی نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی حالت جو ہے وہ بدل چکی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن بابا جی نے کہا ذرا اپنی زبان سے بتا تیرے ساتھ کیا گزری؟ اس نے کہا بابا جی آپ کے دیے ہوئے نسخے پہ میں نے مکمل عمل کیا اور میری وہ بیماری دور ہو گئی ہے، میری وہ بیماری دور ہو گئی، لیکن ایک اور بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ بابا جی نے فرمایا وہ کون سی بیماری ہے؟ اس نے کہا بابا جی پہلے میرا مرنے کو جی نہیں کرتا تھا، اب میرا ہر وقت جی کرتا ہے کہ میں جلدی جلدی مر جاؤں اور اللہ کے قرب میں چلا جاؤں۔ اب یہ بیماری لگ گئی ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے مرنے کو جی نہیں کرتا تھا اب مرنے کو جی کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی نے کہا دیکھو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی اچانک آ کے کہہ دے کہ تم نے ابھی اسی وقت فلاں شہر میں جانا ہے یا فلاں ملک میں جانا ہے، مثال کے طور پر مجھے ابھی کہہ دے کہ تم نے ابھی انگلینڈ جانا ہے، تو میں گھبرا جاؤں گا، میرے پاس سورسز نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، تو میں فوراً کیسے انگلینڈ جا سکتا ہوں؟ اگر میں چلا بھی جاؤں تو وہاں میرے پاس کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مجھے آگے ریسیو کرنے کے لیے میرا کوئی رشتے دار کوئی دوست نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، میں پریشان ہو جاؤں گا، گھبرا جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں انکار کر دوں گا کہ میں نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شباز شریف سے کہے، ابھی کہے کہ تم نے ابھی انگلینڈ جانا ہے، تو بتاؤ وہ گھبرائے گا؟ وہ تو کہے گا مجھے کرونا ہے تو کرونا ہونے دو، مجھے ابھی انگلینڈ جانے دو۔ کیوں؟ مثال دے رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا۔ اس لیے وہ نہیں گھبرائے گا کہ اس کے وہاں محلات ہیں، اس کا وہاں گھر ہے، اس کا وہاں بڑا بھائی ہے، اس کے وہاں رشتے دار ہیں، وہ پراپرٹی بنا چکا ہے، اس لیے وہ انگلینڈ جانے سے گھبرائے گا نہیں۔ میں گھبراؤں گا، آپ گھبرائیں گے کیونکہ ہماری وہاں پراپرٹی نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا بیٹا پہلے تمہارا مرنے کو اس لیے جی نہیں کرتا تھا کیونکہ تمہارا اس جہاں کے اندر کوئی مکان ہی نہیں تھا، تمہارا اس جہان کے اندر کوئی گاڑی نہیں تھا، تمہارا اس جہان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی دکان نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا۔ لیکن اب تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے آیا ہے، وہ مال تیرا آگے چلا گیا، اب تو تہجد کے سجدے کر کے آیا ہے، وہ جائیداد تیری آگے اکٹھی ہو گئی، اب تو سچ بول کے آیا ہے، وہ مال تیرا آگے جمع ہو گیا۔ اب جہاں کسی کا مال ہوتا ہے نا، جہاں کسی کا گھر ہوتا ہے، وہاں وہ جانے سے نہیں گھبراتا۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا اب تیرا آگے جانے کو دل اس لیے کر رہا ہے کہ اب تیری اگلے جہاں میں جائیداد موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے۔ اگر مرنے کو جی نہ کرے تو اب سمجھ لو کہ تمہارا اگلے جہاں میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا مال آگے اکٹھا نہیں ہے، جائیداد اکٹھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل کرتا ہے نا وہ مر کے آگے چلا جائے تو وہ خوش قسمت ہے کہ اس نے اگلے جہاں کے لیے کچھ مال اکٹھا کر کے آگے بھیجا ہے، اس لیے اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ آگے چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں جس طرح دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے دن کو بھی کوشش کرتے ہو، رات کو بھی کوشش کرتے ہو، لیکن یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے جس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، وہ زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے اس زندگی کے لیے بھی کوئی مال آگے بیچا یا کہ نہیں؟
अगर चाहते हो कि ये जहां भी सुरखरू हो जाए, वो जहां भी अच्छा हो जाए, तो फिर इस जहां में रिज़्क़ हलाल की तलाश करो, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए, गुरबा के लिए, लेकिन जमा ना करो, अंबार ना लगाओ कि दूसरों का हक मार के अपनी तिजोरियां भरो। अगर ऐसा करोगे तो शैतानी काम है। और अगर रिज़्क़ हलाल कमाओगे अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो ये ऐन इबादत है। और अल्लाह के हुक्मों पे चलोगे तो समझो कि आखिरत के जहां में भी तुम्हारा माल इकट्ठा हो रहा है, और फिर वहां जाने के लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हर वक्त दिल करेगा कि या अल्लाह, जब मौत का फरिश्ता आए, चाहे अभी आ जाए, इधर लबों पे तेरा जिक्र जारी हो, उधर जान मेरे जिस्म से निकल रही हो। फिर हर की तमन्ना यही हो। लेकिन शर्त ये है कि उस जहां के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी वहां बनानी है, कुछ घर वहां भी बनाने हैं, कुछ माल वहां भी बेचना है, जो जब वहां जाए तो हमें घबराना ना पड़े, हमारे जिस्म, हमारी रूह के अंदर डर ना हो कि हम वहां कहाँ रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है, ये कोई अजाब नहीं है। अल्लाह ताला अपने अजाब से बचाए, उसका अजाब तो बहुत सख्त होता है। ये तो सिर्फ तंबीह है, एक झंझोड़ रहा है रब मुसलमानों को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाकी लोग जो हैं, बाकी मज़ाहब जो हैं, वो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन मुसलमान फिर भी नहीं समझ सका, मुसलमान फिर भी अपने आप को ठीक नहीं कर सका। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करें, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, छोटी छोटी आजमाइशें, हम उसकी आजमाइशें देने के काबिल नहीं हैं। ये आजमाइशें सिर्फ इसीलिए हैं कि उसके बंदे उसकी बारगाह में आ जाएं, उसकी बारगाह में झुक जाएं, जो वो कहता है वैसे बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।